الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سبق جو ہم نے شروع کیا تھا کہ کس چیز سے تیمم جائز ہے اور کس سے جائز نہیں ہے، اس کے شروحات ہم نے سبق کی تھی اور 4 مسئلے پڑھے تھے۔ 5واں مسئلہ آج ہم پڑھتے ہیں، 5ویں مسئلے سے آج شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے اور نہ ہی پگھلتی ہے اور نہ ہی نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے۔ جس طرح کہ ریتا جو ہوتا ہے نہ تو یہ آگ سے جل کر راکھ بن جاتا ہے اور نہ ہی نرم ہوتا ہے اور نہ ہی جناب یہ پگھلتا ہے، تو لہٰذا ریتے سے تیمم کسی نے کیا تو تیمم جائز ہے۔ اسی طرح سرما ہوتا ہے، یہ سرما نہ ہی تو یہ آگ سے جل کر راکھ ہوتا ہے اور نہ ہی جناب علی پگھلتا ہے اور نہ ہی نرم ہوتا ہے، لہٰذا زمین کی جنس سے ہے، اس سے بھی تیمم جائز ہے۔ اسی طرح ہڑتال سے بھی تیمم جائز ہوتا ہے۔ ہڑتال جناب علی ایک زہریلی دھات ہوتی ہے، ہڑتال زمین کی جنس سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے۔ اور اسی طرح گندھک، اس سے بھی تیمم جائز ہوتا ہے۔ اب جناب علی گندھک یہ ذائقے میں کھٹی ہوتی ہے، انسان اس کو چکھے نا تو یہ کھٹی لگتی ہے گندھک، یہ بھی زمین کی جنس ہے، اس سے تیمم جائز ہے۔ اسی طرح مردہ سنگ، یہ سیسے کا مرکب جو دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مردہ سنگ، اس سے تیمم جائز ہے، یہ زمین کی جنس سے ہوتا ہے۔ اسی طرح گیرو، یہ ایک قسم کی لال مٹی ہے، اور پتھر، زبرجد، فیروزہ، عقیق، زمرد وغیرہ یہ جو جواہر ہوتے ہیں، ان سے بھی تیمم جائز ہے۔ اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ پکی اینٹ جو ہوتی ہے، پکی اینٹ، چینی یا مٹی کے برتن جس پر کسی ایسی چیز کی رنگت ہو جو جن سے زمین سے ہے، جیسے گیرو یہ جن سے زمین سے ہوتا ہے، اس کی رنگت ہے اس کے اوپر، یا پھر کھر، یہ بھی ایک قسم کی مٹی ہوتی ہے، سفید مٹی سے کہا جاتا ہے، یا وہ چیز جس کی رنگت جن سے زمین سے تو نہیں ہے مگر برتن پر اس کا جرم نہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں اس سے تیمم جائز ہے۔ اگر جن سے زمین سے نہ ہو اور اس کا جرم برتن پر ہو تو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شورا، جو ابھی پانی ڈال کر صاف نہ کیا گیا اسے، تو اس سے بھی تیمم جائز ہے۔ اگر پانی ڈال کر صاف کیا گیا تو اسے تیمم جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو نمک پانی سے بنتا ہے، پانی سے بھی ایک نمک بنتا ہے، اس سے تیمم جائز نہیں ہے۔ اب سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ پانی سے نمک کون سا بنتا ہے؟ کئی طرح کے ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی کبھی نمی گرتی ہے زمین کے اوپر، چٹا سا نرم نمک پڑا ہوتا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے یہ پانی کا نمک ہے۔ ایک اور بھی ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا پہلے کبھی، تو پانی کا جو بھی جس طرح کا بھی نمک ہے اس سے تیمم جائز نہیں ہے۔ جو نمک کان سے نکلتا ہے، جو نمک کی کانیں ہوتی ہیں پہاڑ کے نیچے سے نکلتی ہیں، اگر جو کان سے نکلتا ہے جیسے سیندھا نمک ہوتا ہے، سیندھا نمک، تو اس سے جائز ہے تیمم، اس نمک کے اوپر تیمم جائز ہے۔ اسی طرح آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہو جاتی ہے، جیسے لکڑی یہ بھی جل کر راکھ ہو جاتی ہے، گھاس یہ بھی جل کر راکھ ہو جاتا ہے، یا پگھل جاتی ہے یا نرم ہو جاتی ہے، جس طرح کہ چاندی ہے، چاندی پگھل بھی جاتی ہے، نرم بھی ہو جاتی ہے،
सोना पिघल भी जाता है, और जनाब अली तांबा ये भी पिघल जाता है, पीतल ये भी पिघल जाता है, लोहा ये भी पिघल जाता है, नरम हो जाता है। तो ये धातें जो ज़मीन की जिन्स से नहीं हैं, इससे तयम्मुम भी जायज़ नहीं है। ये धातें ज़मीन की जिन्स से नहीं है, इनसे तयम्मुम जायज़ नहीं। मत को ये शख्स जनाब ये चांदी है इसके ऊपर तयम्मुम जायज़ है, नहीं, ना ही सोने के ऊपर, ना ही चांदी के ऊपर, ना लोहे के ऊपर, ना ही जनाब अली पीतल के ऊपर, ना तांबे के ऊपर, इन पर तयम्मुम जायज़ नहीं है। चूना ये ज़मीन की जिन्स से है, चूना ज़मीन की जिन्स से है, इस पर तयम्मुम जायज़ है। इसी तरह हाँ, ये धातें, अगर ये जो धातें हैं अगर कान से निकल कर पिघलाई नहीं गई हैं, कान से निकाला इनको, पिघलाया नहीं गया, इनके ऊपर अभी मिट्टी बाकी है, तो उस मिट्टी के ऊपर अगर किसी ने हाथ रख कर तयम्मुम किया है तो जायज़ है। समझ आ गया कि नहीं आया? अगर पिघला कर साफ कर ली गई हैं और उन पर इतना गुबार है कि हाथ मारने से जनाब अली उसका असर हाथ पर ज़ाहिर होता है उस गुबार का, तो उस गुबार से तयम्मुम जायज़ है। अगर इतना गुबार नहीं है तो फिर तयम्मुम जायज़ नहीं है। इसी तरह गल्ला या गेहूँ या जौ वगैरह और लकड़ी या घास या शीशा पर, इन पर गुबार है कि हाथ रखते हैं तो हाथ पर गुबार चिमट जाता है, तो फिर इस पर तयम्मुम जायज़ है, बशर्ते कि गुबार हो। अगर गुबार ना हो बिल्कुल साफ, फिर तयम्मुम जायज़ नहीं है। आगे है कि मिश्क, अंबर, काफूर, लुबान, इनसे तयम्मुम जायज़ नहीं है। आगे मसला यह है कि मोती और सीप और घोंगे, इनसे तयम्मुम जायज़ नहीं है, अगरचे पिसे हों। और इन चीज़ों के चूने से भी तयम्मुम जायज़ नहीं है। चूना जो होता है इन चीज़ों का, मिसाल के तौर पर कभी कभी जनाब अली इनको जला दिया जाता है या रगड़ लिया जाता है, इसका चूना बन जाता है, या किसी ज़रिए से भी चूना बनाते हैं, तो उस चूने से भी तयम्मुम जायज़ नहीं है। इसी तरह आगे मसला यह है कि राख, सोने, चांदी, फौलाद वगैरह के कुश्तों से, इनसे भी तयम्मुम जायज़ नहीं है। आगे मसला यह है कि ज़मीन या पत्थर जल कर स्याह हो जाए, ज़मीन या पत्थर ये जल कर स्याह हो जाए, इससे तयम्मुम जायज़ है। इसी तरह अगर पत्थर जल कर राख हो जाए तो उससे भी तयम्मुम जायज़ है। तयम्मुम जल कर, पत्थर जल कर राख हो जाए फिर भी तयम्मुम जायज़ है उससे। अगर खाक में राख मिल जाए, खाक के अंदर राख मिल गई, अब खाक ज़्यादा हो तो तयम्मुम जायज़ है, वरना जायज़ नहीं है। यानी मिट्टी अगर ज़्यादा है राख से तो फिर तयम्मुम जायज़ है, मिट्टी गालिब है ना, तो तयम्मुम जायज़ है, वरना जायज़ नहीं है। आगे मसला यह है कि जर्द, सुर्ख, सब्ज़, सियाह रंग की मिट्टी, जितनी भी रंगों की मिट्टी होती है, इनसे तयम्मुम जायज़ है। क्योंकि कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर मिट्टी जर्द भी है, कहीं सुर्ख भी है, कहीं काली भी है, और कहीं तो काली ज़मीन के पहाड़ भी बने हुए हैं। मैं मरी गया था तो ये बाड़ियों के इलाके, बाड़ियाँ का जो इलाका है वहाँ साथ ही डन्ना मसोड और डन्ना सूरजाल के करीब ही एक काली मिट्टी का पहाड़ कहा जाता है उसे, वो मशहूर है। वहाँ पर मिट्टी काली है, बिल्कुल सियाह, लगती भी नहीं है कि मिट्टी हो। हमने तो पहली मरतबा जब जाकर देखी तो हैरान रह गए। तो उस मिट्टी से भी तयम्मुम जायज़ है, अगरचे वो काली सियाह है, मिट्टी किसी रंग की भी हो उस पर तयम्मुम जायज़ है। बशर्त यह है कि वो रंगत छोड़कर हाथ और मुंह को रंगीन कर दे। अगर वो रंगत छोड़कर हाथ और मुंह को रंगीन कर दे तो बगैर ज़रूरत शदीदा उससे तयम्मुम जायज़ नहीं है। अगर ज़रूरत है, इतनी शदीद ज़रूरत है, तो फिर उससे तयम्मुम जायज़ है।
اسی طرح بھیگی مٹی، اس سے بھی تیمم جائز ہے جبکہ مٹی غالب ہو. بھیگی مٹی تیمم جائز ہے لیکن مٹی غالب ہو. مسافر کا اگر ایسی جگہ پر گزر ہوا ہے، مسافر ہے بندہ، چلتا جا رہا ہے، کہیں سفر کر رہا ہے، اور ایسی جگہ پر اس کا گزر ہوا ہے کہ جناب علی کے سب طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے، کہیں مٹی اسے صاف نظر، جس طرح کہ ہمارے علاقے میں شکاری لوگ رات کو شکار کرنے جاتے ہیں، کتے کتوں کا شکار کرنے جاتے ہیں، سور سوروں کا شکار کرنے جاتے ہیں، اللہ کے لیے تکویل اشارہ ہے. تو وہیں ایسی جگہوں پر کہیں ایسا آ جاتا ہے کہ بالکل کیچڑ کیچڑ، جیسے بارش آئی ہوئی ہوتی ہے، ہر جگہ پہ کیچڑ کیچڑ ہوتا ہے، پانی نہیں کہیں جگہ پر مل رہا لیکن سب کیچڑ کیچڑ ہے. وضو یا غسل کرے کہ پانی بھی نہیں ہے، اور کپڑے میں بھی اتنا غبار نہیں ہے کہ جناب علی وہ اسے تیمم کرے کپڑے کے اوپر، تو پھر ایسا کرے کہ کپڑا کیچڑ میں سان کر لے، یعنی کیچڑ کے اوپر مار لے کپڑا، پھر کپڑے کو سکھا لے، جیسے کپڑا سوکھ جائے گا اس کے اوپر تیمم جائز ہے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، اس کے اوپر تیمم جائز ہے. ہاں اگر وقت جاتا ہے، بہت مجبوری، اس کے پاس کوئی کپڑا ہی نہیں ہے، تو پھر اب یہ ہے کہ مجبوری ہے تو پھر کیچڑ ہی سے ہی تیمم کرنا جائز ہے، اس کے لیے تیمم کر لے کیچڑ سے ہی. اس میں بھی شرط یہی ہے کہ مٹی غالب ہو. آگے مسئلہ یہ ہے کہ گدے، دری، یہ چیزیں اگر ان میں غبار ہے تو ان پر تیمم جائز ہے، اگر غبار آئے تو، اگرچہ وہاں پر مٹی موجود ہو پھر بھی ان سے تیمم جائز ہے. لیکن غبار اتنا ہو کہ ہاتھ پھیرنے سے انگلیوں کا نشان بن جائے، اتنا غبار ہونا چاہیے دری کے اوپر بھی اور جناب علی گدے کے اوپر بھی، تو پھر تیمم جائز ہے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ نجس کپڑے میں غبار ہے، نجس کپڑا ہے اور نجس کپڑے میں غبار ہے تو اسے تیمم جائز نہیں ہے، تیمم جائز نہیں ہے. ہاں اگر اس کے سوکھنے کے بعد غبار پڑا ہے، یعنی پہلے نجس تھا، اب سوکھ گیا ہے، سوکھ جانے کے بعد اس کے اوپر غبار پڑا ہے، اب تیمم جائز ہے اس کے لیے، اس پر، اس کپڑے سے. آگے مسئلہ یہ کہ مکان بنا رہا تھا اپنے، یا مکان گرا رہا تھا، مٹی اڑتی رہی، اس کے منہ پر بھی گئی، ہاتھوں پر بھی گئی، پاؤں پر بھی گئی، یہ پورے جسم مٹی مٹی ہو گیا ہے، جس طرح کہ ہمارے جٹ لوگ یا کہیں مٹی اٹھا رہے ہوتے ہیں، گرد و غبار پڑتا رہا. اگر اس نے تیمم کی نیت سے اسی طرح ہی منہ پر ہاتھ پھیر دیا اور بازو پر ہاتھ پھیر دیا، تیمم ہو گیا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آیا؟ جی ہاں. اور گچ کی دیوار پر بھی تیمم جائز ہے. مصنوعی مردہ سنگ جو ہوتا ہے اس سے تیمم جائز نہیں ہے. مونگے یا اس کی راکھ سے بھی تیمم جائز نہیں ہے. اسی طرح جس جگہ سے ایک نے تیمم کیا ہے تو دوسرا بھی وہاں تیمم کر سکتا ہے، لیکن لوگوں میں جو مشہور ہے نا کہ جناب جی ایک نے وہاں پر تیمم کیا ہے تو آپ دوسرا نہیں کر سکتے، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. کبھی کبھار اس مسئلے کو مولوی بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ نیم مولوی خطرہ ایمان، میں نے خود سنا ہے. تو اس تیمم کے مسائل میں وہ جب بیان کر رہے تھے تو بیان کر جاتے ہیں ایک جگہ پر جب کسی نے تیمم کیا ہے تو دوسرا بندہ وہاں پر تیمم نہیں کر سکتا، یہ بات غلط ہے. جس جگہ پر ایک نے تیمم کیا ہے تو دوسرا بھی وہاں پر تیمم کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ مسجد کی دیوار یا زمین سے تیمم ناجائز ہے یا مکروہ ہے، یہ بھی بیان کرتے ہیں بھئی مسجد کی دیوار سے تیمم ناجائز ہے، یا کہ کبھی کبھار کوئی کہتے ہیں مکروہ ہے. یہ بات بالکل غلط ہے، بلکہ مسجد کی دیوار پر بھی تیمم کرنا جائز ہے. مجھے یاد ہے ہمارے استاد محترم مولا کریم ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، استاد عمر حیات صاحب، جب میں نے حفظ کیا تو کافی عرصہ تک استادوں کی خدمت کرتا رہا، 1.5-2 سال خدمت کرتا رہا. اس کے بعد میں کتابیں پڑھنے کے لیے نکلا تھا.
تو ان کی خدمت بھی اس طریقے سے کی کہ استاد صاحب جب حفظ کر لیا تھا تو استادوں نے بس اپنے پاس کوئی وقت تھا تھوڑا موٹا یا 5-10 منٹ ہوں گے پورے دن میں کہ میں کلاس میں جاتا تھا، ورنہ استادوں کی خدمت میں پاؤں دبانے، بازو دبانے، استاد صاحب بیمار بھی تھے، چابیاں بھی نیچے گر جاتی تھی تو وہ بھی بیل بج جاتی تھی، آ جائیں چابیاں اٹھا کر میز کے اوپر رکھیں، یہاں تک بھی استادوں کو پھر وضو کرانا، استادوں کے ساتھ نماز پڑھنی۔ ایک مرتبہ استاد کافی بیمار تھے، استاد عمر ایاز صاحب، تو استادوں کا میں سر دباتا رہا، پوری رات بیٹھا رہا استادوں کے ساتھ۔ استادوں نے عشاء کی نماز نہ پڑھ سکے، اٹھ نہ سکے، تو تقریباً صبح 4 بجے کا ٹائم تھا، استاد صاحب اٹھے، استادوں نے کہا کہ سردیاں تھیں، استادوں نے فرمایا یار عشاء کی نماز پڑھنی ہے، چلیں۔ گئے، میں نے کہا استادوں نے وضو کیا ہے نہ کوئی شے، اس دور طالب علمی تھا، حفظ تھا، اسے اتنے مسائل سمجھ نہیں آتے تھے، میں بھی استاد صاحب کے پیچھے چلا گیا۔ تو استاد صاحب نے جا کر نہ مسجد کی دیوار کے اوپر بازو اوپر کیا اور وہاں پر تیمم کیا۔ میں جب کرنے لگا تو استاد نے کہا وضو کر جا، میں چپ کر کے پیچھے وضو کرنے چلا گیا۔ تو وہاں پر میں نے استادوں کو بھی دیکھا تھا، مسجد کی دیوار پر تیمم کر رہے تھے، وہ آج تک مجھے نہیں بھولا، حالانکہ آج 20 سال ہو گئے ہیں، وہ مجھے بھولا نہیں ہے استادوں کا وہ تیمم کرنا مسجد کی دیوار پر۔ یعنی کبھی کبھار استادوں کا عمل بھی طالب علم کے ذہن میں ایسا راسخ ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ سمجھا جاتا ہے، ہم بعد میں وہ مسئلہ پڑھتے رہے، لیکن استاد با عمل ہونا چاہیے، استاد کو ہر عمل ہی بچے کو سکھاتا ہے، جب استاد بے عمل ہو تو پھر بچہ کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ تو استادوں نے وہاں مسجد پر تیمم کیا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، تو مسجد کی دیوار پر تیمم کرنا جائز ہے۔ ایسے ہی آج کے سبق کا جو آخری مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تیمم کے لیے ہاتھ زمین پر مارنا اور مسح سے پہلے ہی مسح کرنا، تیمم ہاتھ زمین پر مارا ہے اور مسح سے پہلے ہی کوئی ایسا سبب پایا گیا کہ جس سے تیمم یا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بیکار گیا ہے ہاتھ اس کا مارنا، اب پھر دوبارہ مارے گا، دوبارہ مار کر پھر سے تیمم کرے گا۔ یہ تھا کہ کن کن چیزوں سے تیمم جائز ہے اور کن سے نہیں، کل کا سبق ہوگا انشاءاللہ العزیز، تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ اللہ رب العزت دین مدین کی سمجھ عطا فرمائے۔